بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کیا اور اسپیشلی اس میں پختون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے کچھ باتیں کی۔ ان باتوں کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک بات کرنا پہلے تو میں یہ بلکہ کافی غیر ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے ایشوز پہ جن میں میرے خیال میں اوائڈ کرنا چاہیے تھا، جس سے قوم میں یا ملک میں ایسے اشتعال انگیزی پیدا ہوتے ہیں، دونوں کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے بھی اور اسپیشلی ان کے لیے جو کہ یہ حرکات کر رہے ہیں۔ آج میں پختون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پختون تحفظ موومنٹ کے جو مطالبات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جینون مطالبات ہے۔ پختون تحفظ موومنٹ جس ریجن سے نکلا اور جہاں پہ جو حالات تھے گزشتہ 10 سالوں سے، تو ان بندوں کے، ان بچوں کے یا ان قبائلی نوجوانوں کے گریوینسز بڑے جینون گریوینسز ہیں کہ گزشتہ 10 سالوں سے ہم نے اس علاقے کے ساتھ کون سا رویہ اپنا رکھا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ پختون تحفظ موومنٹ بھی میرے خیال میں ان کو بھی تھوڑا سا اپنی رسپانسبلٹی کا ایک مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پختون تحفظ موومنٹ کے رہنما پرائیویٹ میٹنگز میں یا جس طرح سینٹ میں گئے یا جس طرح ویسے جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تو ان کے جو مطالبات ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان، وہ چاہتے ہیں کہ ملک کا آئین جو ہے اس کی فل امپلیمنٹیشن ہو، قانون کی بالادستی ان کی مین جو ہے، اور عدالت کی، عدلیہ کی جو ہے نا اس کی ایکٹیویزم آپ سمجھ لیں کہ عدالت کو چاہیے کہ یہ کام کرے۔ دوسری بات، منظور پشتین نے میرے ساتھ ادھر ہی بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ خدا را ہمیں پارٹی نہ سمجھا جائے، ہم اس ملک کے شہری ہیں اور اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے اس ملک کے شہری جیسا سلوک کیا جائے۔ ابھی یہ ہے کہ اگر یہی مطالبات ہے، گلہ بھی ہے آپ کی ریاست سے، ریاستی اداروں سے، تو ریاستی اداروں سے یا ریاست کے ساتھ ٹسل لینے کے بجائے جو کہ انداز اپنایا گیا ہے، ڈیفینیٹلی پبلکلی جو آپ کا سٹائل ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وائی جب آپ جلسے میں ہوتے ہیں تو باتیں وہی ہوتی ہے کہ ملک کے جو وائٹل انسٹیٹیوشنز ہیں، سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز، اچھے یا برے، لیکن ایک بات ہے کہ جو ملک ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ ہم نے جنگ افغانستان میں بھی دیکھی ہے کہ جہاں پہ جب فوج، جو بھی سیکیورٹی ادارہ ہوتے ہیں، جب وہ درمیان سے چلی جاتی ہے تو پھر کیا عمل ہوتا ہے۔ افغانستان کی حالت ہمیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے جب سور ریولوشن اور جب یہ مجاہدین سوویت یونین کے اٹیک کے بعد جب وہاں کی فوج درمیان سے چلی گئی، اچھی تھی یا بری تھی اس میں ڈسکشن نہیں کرتے ہیں، ابھی تک 40 سال ہوئے افغانستان سنبھل نہیں گیا۔ اسی طرح ہمارے سامنے مثال عراق کی ہے۔ عراق میں جب امریکی آئے اور پہلا کام جو کیا، فوج کو ختم ہوا، تو آج ہم اچھا تھا یا برا تھا، لیکن عراق میں لوگ زندگی بسر کر رہے تھے، کچھ عزت تھی، کچھ طریقہ۔ آج دیکھیں کہ وہاں بھی کیا حالت ہے۔ ہمارے سامنے لیبیا کی بھی مثال ہے، ہمارے سامنے یمن کی بھی مثال ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے، جو پختون تحفظ موومنٹ کے جو دوست ہیں، کہ آپ کے گلے جو ہے وہ شائستہ زبان میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کے گلے جو ہے نا وہ ایک اور انداز میں بھی آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان آج کل جن مسائل میں گرا ہوا ہے چاروں طرف سے، انٹرنیشنلی بھی، ہماری پالیسی ماضی کے جو بھی تھی اس پہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر ایسے موقع پہ ہمارا نیریٹو، پبلک نیریٹو اگر ایسا ہو کہ جس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہو، جس سے ملکی اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو میرے خیال میں عقل کا تقاضا ہے کہ ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہوگا۔ نمبر 1۔ 2، پختون بیلٹ جو ہے افغانستان اور پاکستان میں، ہم نے گزشتہ 40 سال سے صرف جنگ دیکھی ہے، امن نہیں دیکھی ہے، اور حالت ہم نے اپنے افغان بھائیوں کی بھی دیکھی ہے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ ابھی پاکستان میں اگر ریلیٹیولی امن قائم ہوا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے دوبارہ اس خطے پہ جنگ مسلط ہو۔ اور میرے خیال میں اگر آپ کی نیریٹیو، آپ کا سٹائل ہے، تو کوئی اور بھی ورغلا سکتا ہے، کوئی اور بھی ان کو پش کر سکتا ہے، پھر آگے جب ایک دفعہ جنگ چھڑ جاتی ہے، اچھی ہو یا بری ہو، اس کا روکنا پھر کسی بھی پارٹی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
بہت سے لوگ تو چلے جائیں گے، جس طرح افغانستان میں ہوا کہ سارا ایلیٹ جو ہے کوئی پاکستان چلا گیا، کوئی ایران چلا گیا، کوئی ویسٹ چلا گیا، لیکن جو غریب آدمی تھا وہ ابھی تک 40 سال سے وہ کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری بھی پختون تحفظ موومنٹ کے جو رہنما ہیں ان پہ عائد ہوتی ہے کہ خدا را کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہماری جو پختون بیلٹ ہے جہاں پہ ابھی امن قائم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی آپ وانا میں بھی جلسہ کر سکتے ہیں، خار باجوڑ میں بھی کر سکتے ہیں، ہر جگہ پہ کر سکتے ہیں۔ اس کو ابھی ہم نے پازیٹیولی اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہوگا، نہ کہ ہم نے دوبارہ طبل جنگ جو ہے وہ بجانا ہوگا۔ اگر گلے ہیں تو گلوں کا ایک گلہ ایکسپریشن کا ایک انداز ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے اداروں سے لڑنا، میرے خیال میں یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مچوازم میں اگر آج آپ کو سپیس مل رہا ہے تو اس وجہ سے کہ ساری سیاسی جماعتیں آپ کی مطالبات کو اور آپ کی گریوینسز کو جینون سمجھتے ہیں، لیکن کوئی پبلکلی آ کے آپ کو سپورٹ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ the reason is کہ آپ جب جلسے میں جب سٹیج پہ ہوتے ہیں، جو نعرے ہوتے ہیں وہ پختون تحفظ موومنٹ کے جو رہنما ہے وہ تو کہتے ہیں ہمارے نہیں ہیں، اگر آپ کے نہیں ہیں تو پبلکلی ڈس اون کرو۔ یہ تقسیم والی باتیں امپاسبل ہے۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اگر 6 کروڑ پختون ہے تو ان میں سے ہارڈلی آپ کو 10,000 لوگ نہیں ملیں گے جو یہی کہے گا کہ ہم نے افغانستان سے ملنا ہے، یا یہ جو لرو بر کے قصے ہیں ان کو دہرا رہے ہوتے۔ تو آج میں سمجھ رہا تھا کہ جو سچویشن بن رہی ہے ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان اور ایز اے پختون، یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کام ہم نے نہیں کرنا ہے جس سے ہم ریاستی اداروں کے سامنے جو ہے کھڑے ہو جائے، کیونکہ اس میں تباہی نہ منظور پشتون کی ہوگی، نہ محسن داوڑ کی ہوگی، نہ علی وزیر کی ہوگی، اس میں تباہی ہماری ہوگی، ہمارے پختونوں کی ہوگی۔ 40 سال ہم نے تباہی دیکھی ہے۔ تو اگر جو گریوینسز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، میں نے خود سپورٹ کیا اور آگے بھی سپورٹ کروں گا جو ان کے جو مطالبات ہیں، لیکن خدا را لینگویج کے استعمال میں پبلکلی کیا اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فوج کے خلاف یا ملک کے اور اداروں کے خلاف بات کرنا چاہ رہے ہیں تو مسلسل 1 سال برداشت کیا گیا، دوسرے سال آپ کو برداشت کیا جا رہا ہے، کوئی تو ہے کہ دوسری سائیڈ کو بھی ورغلا سکتا ہے۔ جس طرح آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے ریاستی اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کرتے ہیں، غلطیاں ہوئی ہوگی، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اس کے آپ جینون ریاست سے ڈیمانڈ کرے۔ گالی گلوچ اور گولی کی زبان ہے، یہ ہم پختونوں کے لیے مزید برداشت نہیں ہوگی۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس ڈیبیٹ میں پڑھے کہ ڈی جی ISPR نے کیا کہا اور منظور پشتون نے کیا کہا، یہ مچوازم کی بات نہیں ہے۔ میڈیا پہ آ کے رسپانسبل سٹیٹمنٹ دینے ہوں گے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا، وہی امریکی میڈیا ہے جس نے عراق کو تباہ کیا، افغانستان کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، آج وہ ہم پشتونوں میں بھی انگل مار رہے، اور پشتون تو ایسی بدقسمت قوم ہے کہ پوری دنیا میں پولیو کے ڈرپس پلائے جا رہے ہیں۔ ایک پختون ہے کہ وہاں پہ اسلام میں بھی یہ منع ہے اور وہاں صحت کے لیے بھی یہ تباہی ہے۔ اسی طرح دنیا مافیا گزشتہ 1 صدی سے جو ہی مومنٹ چلی ہے، اگر آپ سید احمد شہید کی مومنٹ لے لیں تو وہ بھی بریلی سے شروع ہو کے آ کے کہتے ہیں میں نے پشاور میں اسلام نافذ کرنا ہے۔ اگر آپ جو ہے شاہ ولی اللہ کی جو تحریک تھی وہ بھی پشاور سے جا کے، یہاں سے جا کے 1700 میں یہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ پختونوں کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہر پروپیگنڈے کا وہ جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ میری یہی اپیل ہوگی اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے کہ خدا را جنگ کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے، ریاستی اداروں کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرنے کے بجائے بہتر ہوگا کہ اپنا جو آپ کے جو مطالبات ہیں وہ آرٹیکولیٹ کرے، بینگ این ایجوکیٹڈ پیپل، کیونکہ جنگ جو ہے آپ کے لیے تو شاید مسائل کا حل ہو سکتی ہے، پختون قوم کے لیے، پختون بیلٹ کے لیے یہ مزید تباہی کا باعث ہوگی۔ ریاستوں سے لڑنا کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ریاست کو مانتے ہیں، اگر آپ آئین کو مانتے ہیں تو پھر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپنے مطالبات جو ہے ان کو آپ نے ریاست کے سامنے یا ریاستی اداروں کے سامنے رکھنا ہوگا۔